السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں او ایس کو ڈسکوری۔ 2022 کے کامن ویلتھ گیمز کے اندر کیسے دنیا کے سامنے بال نامی شیطانی مجسمے کی پوجا کرائی گئی، جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ ایک ایسا انکشاف ہے جو آپ کے آنکھیں کھلنے کے لیے کافی ہے کہ شیطان کا آخری مورد دجال اس وقت دنیا میں موجود ہے، لیکن اس وقت بھی اسے دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھا گیا ہے، لیکن بہت جلد یہ دنیا کے سامنے آنے والا ہے۔ اور یہ وہی بال نامی مجسمہ ہے جو آج سے تقریباً 3000 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے خدا مان کر اسے پوجنا اور سجدہ کرنا شروع کر دیا تھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ دور پر اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تھے اور ان پر تورات نازل ہوئی۔ یہ صرف 40 دن کا ٹائم تھا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ دور سے واپس آئے تو ان کی قوم سونے کا بچڑا بنا کر اس کی عبادت کر رہی تھی، کیونکہ اس دوران شیطان جادوگر کی شکل لے کر ان لوگوں کے سامنے آ کر ان کو بہکانے لگا اور اپنے شکل کا مجسمہ بنوا کر ان لوگوں کو اپنی عبادت میں لگوا دیا۔ حالانکہ ان کے درمیان 2 پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام بھی موجود تھے، اور آج ہزاروں سالوں کے بعد جب آخری زمانہ چل رہا ہے تو 2022 کے کامن ویلتھ گیمز کے اندر براہ راست انسانوں کو اسی بیسٹ یعنی بال یا شیطانی مجسمے کی پوجا کروائی گئی اور بار بار سجدہ کروایا گیا ہے۔ اور یہ کوئی 1-2 لوگ نہیں بلکہ 72 ملکوں کے لوگ ہیں، لیکن آج لوگ اس کو دیکھ کر بھی غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ اگر آپ کامن ویلتھ گیمز نہیں جانتے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اولمپک کے بعد دوسرا سب سے بڑا اسپورٹس ایونٹ ہے، جسے برٹش ایمپائر ایونٹ بھی کہتے ہیں، اور یہ 1930 کے اندر شروع ہوئی، جس میں سب ہی ایسے ملک شامل ہوتے ہیں جو کبھی برٹش ایمپائر کے قبضے میں تھے، لیکن اب یہ آزاد ہیں۔ یہ گیمز ہر 4 سال بعد منعقد کی جاتی ہے، اور اس بار اس کے اندر 72 ملکوں نے حصہ لیا ہے، اور اس کے اوپننگ سرمنی میں شیطان کی پوجا کرتے ہوئے اور نیو ورلڈ آرڈر دکھاتے ہوئے شروع اور ختم کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو شروع سے ہی گمراہ کر کے شیطان نے اپنے مجسمے کی پوجا اور عبادت کرنے کی طرف مائل کیے رکھا، جس کی وجہ سے یہ بار بار شرک کے اندر پڑ کر اللہ کو چھوڑ دیتے اور شیطان کی عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ دور پر گئے تو اس وقت شیطان نے اپنی اسی شکل بال کا مجسمہ ان سے سونے کا بنوا کر عبادت کروائی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصافات کے اندر اسی بال مجسمے کا ذکر کرتے ہوئے اس بربخت قوم سے شکوہ کیا ہے کہ تم سب سے بہتر پیدا کرنے والے اپنے رب کو چھوڑ کر اس بال بت کو پوجتے ہو، اور بالکل یہی وجہ تھی کہ اس بال کی محبت بنی اسرائیل کے دل سے ختم کرنے کے لیے جب اس قوم کے اندر قتل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ایک پیلی بچھیا منگوا کر اس کی قربانی کرو اور اس کی دم کو اس لاش پر مارو تو زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتائے گا۔ اس بچھڑے کی قربانی صرف اس لیے کی گئی کہ بنی اسرائیل کے دل سے اس کی محبت ختم ہو جائے، لیکن ہزاروں سالوں کے بعد بھی ان کے دل میں یہ محبت آج بھی قائم ہے، کیونکہ اس قوم کا رابطہ کبھی شیطان سے ٹوٹا ہی نہیں، چاہے کتنی ہی پیغمبر اس قوم پر بھیجے گئے، لیکن یہ لوگ ان پیغمبر اور رسول کے گزرنے کے بعد ایک بار پھر جادو، سود اور سازشوں میں پڑ کر اللہ کا دین بدل دیتے یا چھوڑ دیتے۔ بائبل میں اس بال کو دی مارک آف دا بیسٹ بھی کہا جاتا ہے، جو کہ اپنے ہر ایک غلام جو شیطان کو اپنا خدا مانتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے، اس پر اپنی چھاپ یا نشانی لگا دے گا، جسے مارک آف دا بیسٹ بھی کہتے ہیں۔ بائبل کے اندر لوسیفر یعنی شیطان کو فرشتہ بتایا گیا ہے، جبکہ وہ جنوں میں سے تھا، جسے بائبل کے مطابق اللہ کے نافرمانی کرنے کے بعد زمین پر ایک ٹوٹے تارے کی طرح پھینک دیا گیا، اور یہی لائٹ بولٹ یا روشنی شیطان کے سیمبل کو دکھانے کے لیے شامل ہوتی ہے۔ اسٹیچو آف لیبرٹی کے ہاتھ میں اس روشنی کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کامن ویلتھ گیمز کے اوپننگ سرمنی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ستارے روشنی کی طرح زمین کے ہر ایک کونے کے اندر گرتے ہیں، جو کہ شیطان کی طاقت کو دکھا رہے ہیں، جسے ایک لڑکی اٹھا کر اس سے دعا مانگتی ہے۔ دنیا کے 72 ملکوں کے لوگ اسے اٹھا کر اپنے گھر کے اندر رکھ لیتے ہیں، جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب گھر ہوا میں اڑ کر ہر ایک بارڈر کو پار کر کے اس کامن ویلتھ گیمز کے میدان کے اندر برمنگھم انگلینڈ کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بہت بڑے بال کو زنجیروں کے اندر قید دیکھتے ہیں، جسے چڑیل جو اس کی غلام ہیں،
اس کو کھینچ کر میدان میں لا رہی ہے، جو قبالہ جادو کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جس کے اندر شیطان اپنے مشوروں سے اپنے غلاموں کو دنیا کو کنٹرول کرنے کے مشورے دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیسٹ بہت غصے میں ہے، اس کی آنکھیں لال ہے، جسم میں آگ ہے جو ایول کو دکھا رہا ہے، اور وہ اپنے راستے میں آنے والے ہر ایک چیز کو تباہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے آنکھوں میں پردہ موجود ہے۔ اور پھر وہی لڑکی جسے پہلی بار یہ روشنی ملی تھی، یہ آ کر دی مارک آف دا بیسٹ دکھاتی ہے، اور پھر اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 72 ملکوں کے لوگ اس کے سامنے ڈانس کرتے ہیں، اس کو انٹرٹین کرتے ہیں، اور پھر اس کے سامنے بیٹھ کر اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی ایک پینٹاگرام بنا کر، جو قبالہ جادو کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اس عبادت کے دوران یہ بال 72 ملکوں کے جھنڈوں کے اوپر کھڑا ہو کر اپنی روشنی کو ایک ٹاور کے اوپر کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ اب اس دنیا میں اس کی حکومت ہے اور نیو ورلڈ آرڈر کا آغاز ہو چکا ہے، اور وہ ٹاور اور کوئی نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے اندر نمرود بادشاہ کا وہی ٹاور ہے، جو اس نے خدائی کا دعویٰ کرنے کے بعد بنوایا تھا اور کہا تھا کہ میں اسے اتنا اونچا بناؤں گا کہ جا کر ابراہیم کے خدا سے جنگ کر سکوں۔ اس ایونٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹاور کو دوبارہ بنایا جا رہا ہے، جسے اللہ نے آگ میں جلا کر ختم کر دیا تھا، جسے ٹاور میں لگے آگ کو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کیا آپ یہ یقین کریں گے کہ اس ٹاور کے اندر 72 ملکیں آباد تھی، جس کا اوپر کا حصہ مسنگ ہے، اور یہ مسنگ حصہ وہی ہے جسے اللہ نے آسمانی آگ کے ذریعے جلا کر تباہ کر دیا تھا، اور آج اسی مسنگ حصے کو آپ الومناتی اور فری میسن جیسے شیطانی تنظیموں کے پیرامڈ کے اندر مسنگ دیکھ سکتے ہیں، جسے ٹاپ پر ایک نیا پیرامڈ یعنی نیو ورلڈ آرڈر بار بار دکھایا جاتا ہے۔ کیا یہ سب سملیرٹی صرف اتفاق ہے؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ یہ لوگ دنیا کے سامنے اس شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، نیو ورلڈ آرڈر کا اعلان کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سے لوگ اسے صرف ایک ایونٹ یا سیرمنی کہہ کر اگنور کریں گے، کیونکہ یہ لوگ آنکھ ہونے کے باوجود اندھے ہیں۔ یہ لوگ اسے ہوپ یا امید کی کرن کہتے ہوئے اگنور کریں گے، لیکن یہ ہوپ یا امید کی کرن نہیں بلکہ شیطان کی کرن ہے۔ اس لیے دجال اور شیطان کو دھوکے باز نہیں کہا جاتا کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دیں گے۔ کیا یہ وہی دور نہیں ہے کہ جب دجال کا ظہور ہوگا؟ کیا وہ سب نشانیاں پوری نہیں ہوئیں جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا؟ لیکن یہ جاننے کے باوجود ابھی بھی بہت سے لوگ اسے اگنور کریں گے۔ آخری میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے غافل لوگوں میں شامل نہ فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔